بگی چٹا میں 1.5 سال قبل دوہرے قتل کا جرگہ ہوا۔ اس جرگہ مشران اور مدعی اور مدعا علیہ سے آسنی اس کی خصوصی بات چیت۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس ٹائم موجود ہوں کہ تھانہ میں، اور میرے ساتھ علاقہ کے مشران موجود ہیں، جناب ظاہر خان سواتی صاحب، نواز بھائی، غلام محمد بھائی اور تاجیر خان۔ چونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، چٹا بٹا جو تنازع تھا اس کی صلح ان کے ہاتھوں سے ہوئی، اور ماشاءاللہ ظاہر خان بھائی اور ان کی ٹیم ہمیشہ انہی کاموں میں رہتے ہیں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں موجود تھا اور میری نظر ان پہ پڑی، تو میں نے کہا تھوڑا ان سے احوال بھی جان لیں گے، آپ تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ تو السلام علیکم جی، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ جی آج اس کو ٹائم دینے کے لیے۔ ظاہر خان بھائی، ویسے تو سب لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا، تو یہ کیا رودات تھی، یہ چٹا بٹا تنازع جو تھا، تو پھر صلح بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کروائی، کیا کہیں گے اس پر؟ تھینک یو جناب ڈاکٹر عتیق چاند صاحب۔ اصل میں مین وجہ یہ تھی کہ یہ چاچا اور بھتیجا تھے آپس میں جی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا ان کے درمیان میں، لیکن اس میں گاؤں والوں نے اچھا کردار پلے نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، اور ایک گاؤں کے الگ لوگوں نے ان کو کال کر کے مس گائیڈ کیا اور دونوں کو بھڑکایا۔ جب بھڑکایا تو یہ چاچا جو ہے یہ وہاں پہ رہتے تھے خاکی میں، تو یہ خاکی سے آ کے اپنے گاؤں میں تو اپنے بھتیجوں کے ساتھ ان کا تکرار ہو گیا۔ پھر بھی اگر گاؤں والے ہمت کرتے تو شاید بات اس نوبت تک نہ پہنچتی، تو اتنے میں چاچا نے بھی اور بھتیجے نے بھی، ایک کے بھائی کو مارا اور دوسرے نے اپنے بھتیجے کو مارا۔ اس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ تاجیر خان جو ہے اس کی وائف پہ بھی گولی لگی، تو بعد میں ایسے ہوا کہ لوگوں نے بہت کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، یہ صلح نہیں ہو سکا۔ تو پھر بعد میں یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں نواز بھائی، یہ تاجیر بھائی جو ہیں یہ نواز بھائی کے بھانجے، اور جو دوسری پارٹی ہے اورنگزیب بھائی، تو وہ یہ غلام محمد بھائی کے رشتہ دار ہیں جی۔ تو اسی لیے ان دونوں نے کوششیں کی اور مجھ تک بھی آئے، میں نے بھی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں بھتیجے اور چاچا آپس میں بیٹا اور باپ بن گئے، اور انشاءاللہ ان کی کا سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں جرگہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اگر کسی کو بھی ضرورت پڑے اللہ کے نام پہ، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں ہوں، اور ہمارے خدمات حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ میں تابعدار ہوں۔ میں اپنا نمبر ایک بار اناؤنس کر دیتا ہوں، 0345 94 80 877۔ اور ڈاکٹر عتیق چاند صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری بات جو ہے وہ ہم سے سنی۔ بہت شکریہ جی۔ تھوڑی سی بات ہم نواز بھائی سے بھی کریں گے۔ نواز بھائی، کیا کہیں گے؟ آپ کو اس جرگے میں مشکلات تو آئی ہوں گی، جیسے کہ ظاہر بھائی نے فرمایا اور ہمارے بھی علم میں ہے، میڈیا کے بھی، کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حضرات نے کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ مشکلات ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے یا رہ جاتا ہے، XYZ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کس طرح ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت شکریہ عتیق بھائی۔ مشکلات، اس میں سب سے بڑی مشکلات جو تھی وہ یہی تھی، جیسے ظاہر بھائی نے آپ کو بتایا کہ ان کے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ سچ پر نہیں تھے، تو جب بات سچ تک نہیں جاتی اس کا حل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے سچ جاننے کی کوشش کی، اور جب ہم سچ تک پہنچے تو بات کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر کچھ بات ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو قتلوں تک بات جا سکتی تھی، تو غلط فہمی کے بنیاد پر سب چیزیں ہوئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ ایک گھر کے لوگ تھے، ہمارے لیے یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی ایک باپ اور بیٹے کے درمیان جب مسئلہ ہو تو ان میں بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ کا بھی ایک درجہ ہے، بیٹے کا بھی ایک درجہ ہے۔ تو ہم نے آخر میں ان دونوں کو یہی بات سمجھائی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے، حل تو اس کا یہی چاہیے کہ یہ دونوں خود بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، لیکن آپ اگر اب نہیں بیٹھ سکتے کیا اور ان کی باتیں سنی، لیکن ان کی باتیں سننے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ ایک باپ سے باتیں سن کے بندہ کیا کرے اور بیٹے سے سن کے کیا کرے، کس کو کہے کہ آپ نے زیادتی کی، کس کو کہے کہ جی آپ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے طرف سے یہ دونوں ٹھیک تھے اور یہ دونوں غلط تھے۔ اگر یہ تھوڑا سا برداشت کر لیتے تو کچھ مسئلہ نہیں تھا، بات صرف اتنی تھی کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکی۔
تو اللہ نے کیا، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے رہنمائی کی، اور ان جیسے بھائیوں نے ہماری مدد کی اس میں۔ تو آج آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آئندہ بھی جیسے ظاہر بھائی نے کہا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار تھے، سب مسلمان رشتہ دار ہیں، سب بھائی ہمارے، جس کو بھی کہیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے طرف سے جو بھی ہوگا ہم اس ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی مسلمان کا فرض ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ غلام محمد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی چونکہ ماشاءاللہ اس ٹیم کا حصہ تھے، اور ان سے بھی بات کریں گے۔ غلام محمد بھائی، چونکہ آپ نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، جیسے نواز بھائی نے بتایا کہ چونکہ ایک گھر میں باپ اور بیٹے کا مسئلہ تھا، تو اسی صورتحال میں سب کچھ چیزوں کو مینیج کرنا یا جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا، آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا، آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ باتیں تو میرے دونوں بھائیوں نے کی، مشکلات بہت درپیش آئی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور پھر رول پلے کرنا لوگوں کا وہاں پہ، تو وہ روزہ تھا کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اکثر ہو جاتی ہے ان سے، مطلب ہے یا علاقے کے لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے ایک طرف کو ہمارے آگے کر دیتے تھے، اس کو مطمئن کر کے دوسری طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح تھا، اس طرح تھا، وہ چیزیں مشکلات بہت آئی، کیونکہ الحمدللہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ ظاہر خان سواتی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نواز لالا سی کے نہیں، تو ان کا جو محنت تھا یا ان کی جو لگن تھی، ہماری دعا بھی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ گھر برباد ہو رہا ہے، اب مزید آگے اگر یہ لوگ اس طرح ہوں گے تو تباہی، اور یہ نوجوان قتل ہوں گے، 10 سال 20 سال 30 سال بھی اگر ہم دشمنیاں کریں تو پھر بھی آ کے ہم دل پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل دیکھ کے حل کرنا ہوتا ہے، کیوں نہ پھر قیمتی جانیں ہم ضائع کریں، خون میں لت لاشیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں، وہ زخمی میں نے دیکھے، مزید اس طرح نقصان ہو جائے اور پھر 50 سال 40 سال گزر جائے، خاندانوں میں کوئی رہے نہ، اور پھر ہم بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کریں، تو پھر میں شکر دونوں نے، خان نے بھی اور زید نے بھی، انہوں نے باتوں کو سمجھا، ہمیں جو ہے وہ اعتماد کیا، وہاں پہ انشاءاللہ ہم نے بھرپور کوشش کی، اور بھرپور کوشش کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ جو عمل آپ تانے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ان کی ہم نے BBA بھی کروا دی ہیں، اور ابھی 25 تاریخ ہے ان کے آنے والی، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ان کی کنفرم ہو جائے وہاں پہ، تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جائے اور اسی طرح زندگی گزارے جس طرح اس سے پہلے تھے، اچھے انداز میں انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذمے اور آپ کا جو چینل ہے اس کو مزید ترقی دے، اور آپ کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال ہو۔ شکریہ جی تہذیب بھائی، اول تو بہت اچھا ہوا کہ نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور الحمدللہ آپ نے بھی سمجھا، ان حضرات کی بھی کوشش ہے، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ظاہر بھائی کا، اپنے ماموں نواز خان کا، غلام محمد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کا کہ جو یہ مسئلہ تھا ہمارا، جب تیسرے فریق اس میں گھسا ہے تو بات بننے نہیں دے رہے تھے، بگاڑ رہے تھے، اس کی طرف سے ہمیں کچھ الگ پیغامات دیے جا رہے تھے، ہم اگر سیدھی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں کچھ دوسرے ٹیبل ٹاک ہے، اگر ہم یہ ان مسئلوں سے بننے سے پہلے وہ کر لیں تو شاید نوبت یہاں تک نہیں آئے، تو جو ہوا غلط ہوا، اپنا گھر اجڑ گیا، کسی کا نقصان ہم نے نہیں کیا، اور حج بھی اگر وہ پشتوں میں کہتے ہیں چیزار رخ مقام کور تراشی اگر رکنے بھی، اور دوسرا پشتوں کا ایک شعر ہے کہ دا ٹوپائی جمشید صلح کے فیدوی دا جگڑ فیصلی پشور نے کی۔ چلے جی، ماشاء اللہ تاثیر بھائی، عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جرگہ مار لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ ماشاء اللہ ہمارے سامنے کردار ہے، ایک عرصے سے ان کو جانتے ہیں، بلکہ بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں ان کو ان کی فالتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جرگہ مار لوگ جو ہے پیسے لیتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے یہ وہ، تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اس لحاظ سے ٹو بی آن، یعنی بالکل اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیسا رہا، ان لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا، یا کس بنا پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ بالکل ایمانداری سے کیا انہوں نے، اللہ کو جو اللہ واسطے فیصلہ تھا انہیں دیا، اسی وجہ سے ہم ان کا زندگی بھر شکر گزار رہیں گے۔ تو آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ یا کچھ؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں کی، تو اسی مسئلے پہ تو جب دل صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتا ہے، اگر جب گاؤں کے لوگ نہیں چاہ رہے تھے تو نہیں ہو رہا تھا، 1.5 سال گزرا، یہ 3 اپریل 2021 کی بات ہے، 3 اپریل 2021، صحیح صحیح، تو اپنی برادری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں کر سکے وہ، اس لیے کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے، اچھے جو بیمار لوگ تھے اس صاف نہ ہو تو منزل نہیں مل سکتی۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ظاہر خان بھائی اینڈ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا. اس پورے کیس میں میرے خیال سے اس سے اچھا سوال کوئی نہیں تھا. جہاں تک میرا تعلق ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے تو اوگی میں ایسی ٹیم موجود ہے جس میں ہر قوم کا بندہ ہے. ماشاءاللہ. میں اگر کہوں کہ میں سواتی ہوں تو سواتیوں کے بندے بھی اس میں موجود ہیں. اس طرح یہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑا پیسے صلح کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی صلح میں پیسے لیے تباہ و برباد ہوگا. اب آخرت بہت زیادہ خراب ہوگی. اور میں قیام چیلنج کرتا ہوں اور سر کہتا ہوں، میں نے بھی بہت جرگے کیے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اگر 1 روپیہ بھی میں نے کسی سے ڈیمانڈ کی ہو یا آخری تک ذہن میں یہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد ہے. میں جرگہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں اور احسان کسی پہ نہیں کرتا. صلہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی مجبوری سے فائدہ لے کے ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، اور آپ کا آخرت تباہ و برباد ہوگا اور آپ جہنم میں جائیں گے. انشاءاللہ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس رشوت اور یہ ڈیمانڈ کی لعنت سے ہمیں بچائے. آمین. الحمدللہ. بہت شکریہ جی، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. جی ویورز، اورنگزیب لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور زیب لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی مدعی ہیں، یہ بھی پارٹی ہیں چٹا بٹا تنازع کے. تو ان سے بھی سنتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. حال اللہ تاسو بس ویلواڑے ماشاء اللہ تاسو صلح وشلا او خپ طریقے مانے خوا دغه مانے وشلا نو تاسو مطمئن ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ څه تنازعات راغلي وو، زمونږ صلح وشله او نن چې زمونږ ضمانتونه هم وشلو په ښه طریقه باندې زمونږ صلح وشله. ماشاءالله. نو دې کې تاسو عام خلکو ته سم میسج ورکول غواړئ ولې چې دا خو د زندگی حصہ ده کیږي راکېږي، نو هغې څه وکړي او هغه ټایم خو غوسه که قابو نه شي نو وروسته بیا څه کول پکار دي؟ زه خو دا میسج ورکوم چې وسله صبر ډېر ښه شی دی، صبر ډېر ښه شی دی. دا لږه بې صبري چې ده نه دا د انسان زندګي بېزار کړي. زه دا میسج ورکوم چې لږ صبر نه وکړه. صحیح، ډېره مننه.